الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قائد محترم حضرت اقدس مولانا لدھیانوی صاحب برادر مکرم علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام میرے برادر مکرم مولانا ابتسام الہی ظہیر دامت برکاتہم العالیہ اور عاشقان صحابہ اور صحابہ سے دفاع کرنے والے اہل بیت کے دفاع کرنے والے قرآن پاک سے دفاع کرنے والے حضرات میں اکابرین سے بڑھ کر کے آپ کو دور دراز سے تشریف لانے والے حضرات کو اور دور دور تک جو کھڑے ہیں جن کو بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں مل رہی ہے میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں میں یہاں کوئی تفصیلی بیان کروں گا بھی نہیں اور بیان کرنے کا موقع بھی نہیں ہے صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی نگاہ سے محمد کی نگاہوں کو دیکھا اور محمد وہ ہے جنہوں نے اپنی نگاہ سے خدا کو دیکھا صحابی وہ ہے کہ جنہوں نے جبریل کو دیکھا اور نزول قرآن کو بھی دیکھا اور صحابی وہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی پر اس کو موت آ گئی ہو یہی صحابی کی حقیقت ہے صحابی نبی کے شاگرد کو کہا جاتا ہے صحابی کا انتخاب بقول ابن مسعود اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ صحابہ کا انتخاب اللہ نے کیا ہے یہ صحابہ پر حملہ نہیں ہے یہ محمد رسول اللہ پر حملہ ہے صحابہ پر کوئی حملہ نہیں کرتا بلکہ اللہ ہی پر حملہ کرتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی ہمارے مدارس میں وفاق المدارس عربیہ میں بھی ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے دھوکہ دے دے کر کے امتحان دیا اور سند بھی حاصل کی انہوں نے ان کو دھوکہ ہو سکتا ہے لیکن اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی ان کا امتحان اللہ پاک ہی نے لیا ہے اس لیے وہاں دھوکے کا سوال ہی نہیں ہے صحابی نے چونکہ نبی کو دیکھا ہے اور جنہوں نے خمینی کو دیکھا ہے وہ کیسے ان کو برداشت کریں گے جو گٹروں میں رہے دائیں طرف بھی گٹر بائیں طرف بھی گٹر ادھر بھی گٹر اوپر گٹر گندی گند گٹر ہی گٹر اس کو کیا پتا ہے کہ باغ میں کیسے پھول ہوتے پھولوں کی خوشبو کس قسم کی ہوتی گٹر ہی گٹر میں پلا میرے خیال میں دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے میں ایک ملا ہوں چھوٹا ملا ہوں میرے بڑے استاد حضرت اقدس رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان صاحب ان کے استاد حضرت اقدس مولانا شیخ العرب والعجم حسین مدنی یہ سلسلہ میرے پاس وقت نہیں ہے محمد رسول اللہ تک میں آپ کو سنا دیتا ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے میرے اکابرین میں حضرت اقدس علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت اقدس مفتی محمد شفیع مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ حافظ القرآن والحدیث عبداللہ درخواستی امام اہل سنت مولانا سرفراز خان میں نے اپنے بڑے بڑے اکابرین میں کوئی اس قسم کا نہیں دیکھا جو قرآن سے محروم ہو لیکن اللہ کے لیے بتاؤ خمینی حافظ قرآن تھا یا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ خامی نہیں میں چونکہ ایران گیا ہوں اور 8 بڑے مجتہدین سے میری ملاقات ہو گئی ہے میں ان بدبختوں کا بے غیرتوں کا صحابی ہوں ان کو میں نے دیکھا ہے آپ سمجھے نہیں وہ ایسے معصوم ہے گناہ بالکل نہیں کرتے صرف شراب پیتے اور زنا کرتے ہے معصوم ہے وہ لوگ اگر آپ نحوست
اگر آپ سند لینا چاہیں تو آپ تابعی بن سکتے ہیں، میں آپ کو سند دے سکتا ہوں۔ ان بے غیرتوں کو میں نے دیکھا سب کو۔ بخدا اس پر جھگڑا ہوا کہ اہل بیت اور صحابہ کے وارث سنی حضرات ہے، اورنگزیب فاروقی ہے، مولی منظور ہے، لدھیانوی ہے، یا آیت اللہ منتظری ہے، یا اللہ آپ کا بھلا کرے آقا سلیمانی ہے، شیخ شیرازی ہے، ناصر مکارم ہے، شیخ حسین ہرساوی ہے، شیخ جلالی ہے۔ یہ 8 مجتہدین میں سب سے ملا ہوں، چونکہ عالمی مقابلے میں گیا ہوں، سب سے ہماری گفتگو بھی ہوئی ہے، اور یہ 8 وہ ہے کہ ایرانی حکومت انہی پر قائم ہے، اور یہ معصوم صرف زنا اور شراب اور لواطت اسی میں مبتلا ہے، باقی کوئی گناہ نہیں کرتے۔ یہ سب کو دیکھ چکا ہوں۔ جھگڑا ہو گیا کہ اہل بیت کے وارث کون ہے، قرآن کے وارث کون ہے، نبی کے وارث کون ہے، یہ حضرات ہے یا اورنگزیب فاروقی ہے، لدھیانوی صاحب مولی منظور ہے۔ جھگڑا ہو گیا، یہ کہتے ہیں ہمارے بلوچ جوش میں آ گئے، عرب علماء تھے وہ بھی جوش میں آ گئے، انہوں نے کہا تمہاری جیسے، انہوں نے کہا تمہاری جیسے، گالیاں ہو گئے، کون وارث ہے؟ میں نے کہا اللہ کی بندو، جھگڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو اصل میں یہ اہل بیت کو کہتے ہیں ثقل، اور قرآن کو کہتے ہیں ثقل اکبر، اور اہل بیت کو کہتے ہیں ثقل اصغر۔ اب وہ کہتے ہیں ثقل اکبر کے وارث بھی ہم ہیں، ثقل اصغر کے وارث اہل بیت، پنجتن پاک کے وارث بھی ہم ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں ان کا وارث ہوں، سنی کہہ رہے کہ ہم وارث ہیں۔ جھگڑا ہو گیا۔ میں نے کہا ثقل اکبر جن کے پاس ہوگا، ثقل اصغر بھی انہی کی جھولی میں ہوگا۔ اب بتاتے ہیں، آپ مجھ سے کہیں سے قرآن سے پتہ کرو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، بخدا یہ لاکھوں کا مجمع ہے، آپ کو بتا دوں، سب نے سر نیچے کیا، ایک بھی مجتہدین کا ایسا خنزیر نہیں ہے کہ جس کو قرآن یاد ہے۔ اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو زبان کتے کی طرح اس طرح کنارے سے نکل جاتی ہے۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، میرے نبی نے بات صحیح کی اللہ کے لیے، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ کی اتقوا اللہ فی اصحابی، خدا کا خوف رکھو، خدا کا خوف مسلمان کو ہوتا ہے، خدا کا خوف مسلمان کو ہوتا ہے۔ جن کے پاس قرآن بھی نہیں ہے، صحابہ سے جو محروم ہے، محمد رسول اللہ سے محروم، ان کو کیا خوف ہوگا؟ اتقوا اللہ فی اصحابی لا تتخذوہ من بعد غرضا، میرے بعد ان کو نشانہ نہیں بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت رکھتا ہے مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے۔ ومن آذاہم فقد آذانی، جو صحابہ کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، جو مجھے تکلیف دیتا ہے گالیاں دیتا ہے، ایذا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، نبی کو تکلیف دینے والے، نبی کی گستاخی کرنے والا، ان پر بھی خدا کی لعنت ہے۔ اور اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، صحابہ کو برا بھلا کہنے والے، آپ لوگ اور تو کچھ نہیں کر سکتے، لعنت تو بھیج سکتے جو ان کو برا بھلا کہتا ہے۔ آپ خدا کے بندو یہ تو دیکھو کہ جب یہ بل پاس ہو گیا، یہودی بھی اس میں پریشان نہیں ہے، یہودی عیسائی بھی پریشان نہیں ہے، سکھ بھی پریشان نہیں ہے، اور ہندو بھی پریشان نہیں ہے، یہ چیخ رہے ہیں۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ آپ اتنے زمانے سے سمجھ نہیں رہے تھے، لیکن انہوں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ہندو اور یہودی ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے، ہم خباثت میں، کفر میں ان سے آگے۔ آخر ہمارے ملک میں ہندو بھی تو رہ رہے ہیں، یہود و نصارہ بھی رہ رہے، سکھ بھی رہ رہے۔ میں اپنے ان اداروں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جن ادارے الحمدللہ وہ مسلمان ہیں، ہمارے ملک کے محافظ، لیکن صرف اتنا فرق ہے کہ ہمارے ادارے تنخواہ لے کر کے وہ ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ میں اس پورے یہ کہ جلسے کانفرنس کے ذریعے سے لاکھوں کا مجمع ہے، میں اپنے اداروں کو سلام پیش کر کے یہ کہتا ہوں، بغیر تنخواہ کے خدا کی قسم ہم اس ملک میں سنی آپ کے ساتھ ہے، اور شافعی آپ کے ساتھ ہے، مالکی، حنبلی، حنفی، اہل حدیث آپ کے ساتھ ہے، بریلوی آپ کے ساتھ ہے۔ ہمارے چھوٹے موٹے اختلافات آپس میں رہیں گے، لیکن وہ ایمان و کفر کے نہیں ہے۔ لیکن اس میں اپنے برادر مکرم اورنگزیب فاروقی سے بھی، ان سے بھی اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ اس بل کے پاس کرنے میں جماعت اسلامی کا بھی شکریہ، اہل حدیث کا بھی شکریہ، اور اسی طرح بریلوی حضرات کا بھی شکریہ۔ بلکہ آپ سے یہ عرض کروں، کل اگر پاکستان پر حملہ ہو جائے،
خدا نہ خواستہ پاکستان پہ حملہ ہو جائے، ہندو جو 100 سال 150 سال سے جن کے کاروبار اس ملک میں ہے، ڈھاڈر میں ہے، کلات میں ہے، بلوچستان میں اور سندھ میں، خیبر پختو میں، ہندو آپ کے ساتھ ہوگا، یہودی آپ کے ساتھ دیں گے، نصارہ آپ کے ساتھ دیں گے۔ میرے ادارے اس بات کو نوٹ کر لے، شین و یا عین و ہا کبھی آپ کے ساتھ نہیں دے گا، یہ کبھی آپ کے ساتھ نہیں دیں گے۔ اگر ایران حملہ کرے خدا نہ خواستہ وہ کرے گا بھی نہیں، وہ کرے گا بھی نہیں، اس لیے کہ میں نے اتنے بلوچ وہاں چھوڑا ہے کہ انشاءاللہ ان کی نیند انہوں نے حرام کی ہے، وہ یہاں آئے گا بھی نہیں۔ یہ ہمیشہ متقی اولاد، تقیہ تو انہی کا مسئلہ ہے، ان کا مذہب ہے۔ پھر ہم نے آپ کو کب کہا کہ آپ صحابہ کو تسلیم کریں؟ نہ کرو۔ یہودیوں سے ہم نے کب کہا ہے کہ صحابہ کی محبت ہمارے ایمان کا جز ہے، تم بھی یہودیوں مانو، عیسائی تم بھی مانو؟ اور ہندوؤں سے کب ہم نے کہا؟ نہیں کہا۔ آپ کو بھی ہم منوا نہیں سکتے کہ آپ کے اندر گند بھرا ہوا، کفر بھرا ہوا ہے، لیکن مسئلہ اتنا خاموش تو رہو نا۔ بات صرف اتنی سی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ تبرہ گالی دینا کسی بھی مذہب میں نہیں ہے، یہ تبرہ انہی کا مسئلہ ہے کہ دو چیزیں ہیں۔ پنجتن پاک کا صرف جھوٹ بول رہے پنجتن پاک کے بارے میں، پنجتن پاک ان کا نہیں۔ علی حافظ قرآن، حسن حافظ قرآن، حسین حافظ قرآن، فاطمہ چکی چلا رہی ہے تب بھی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ اما فاطمہ چکی چلا رہے، سینے میں درد ہے، تکلیف ہے، تب بھی قرآن کی تلاوت، حافظ قرآن۔ تو حافظ قرآن تو ہم ہی ہے، میرے اساتذہ سارے کے سارے۔ آپ کو میں یہ بتاؤں صرف حافظ قرآن نہیں، میں نے بخاری بھی حفظ کیا، حافظ بخاری بھی۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ خدا کے بندو اس بات کو سمجھو۔ میری اداروں سے بھی یہی گزارش ہے کہ ان کو آپ سمجھ لیں۔ ہم نے امن و امان کو کبھی امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ ہمارے اکابرین نے جس طرح کہا ہے، ہم چاہتے کہ بخدا ہمارے ملک کے بارڈر محفوظ رہیں، ملک کے اندر یہاں پر یہ ہے کہ فتنہ فساد نہ ہو، یہاں پر یہ ہے کہ گڑبڑ نہ ہو، لیکن خدا واسطے ان کو کتے کو ہڈی تو پھینکو، کم از کم وہ کھائے اور بھونکنا تو بند کر دیں۔ اس لیے باقی مسئلہ طاقت کا مظاہرہ ہے کہ ہم جا کر کے یہ کریں گے وہ کریں گے، مسئلہ وہی ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ طاقت کے آپ کیا مظاہرہ کریں گے، یہ تو اورنگزیب فاروقی نے، اور اگر آپ چاہے تو ایک دن میں اپنے مریدوں کو بھی جمع کروں گا، آپ چاہے تو پھر میرے مرید ہے۔ اور پھر ہم اگر یہ ہے کہ جہاں پر یہ کہ پیشاب کرنا شروع کریں گے نا تو تم اس پیشاب کے اندر بھی بہہ جاؤ گے۔ اس لیے اداروں سے میری گزارش ہے، اس وقت ملک جن حالات سے گزر رہا ہے اور ملک جن حالات سے دوچار ہے، ان حالات کے اندر بخدا ہم امن کو اپنے ہاتھ میں، بدامنی کو ہاتھ میں لینا نہیں چاہ رہے، ہم ملک کو چیلنج نہیں کر رہے، ہمارا ملک اس کے متحمل نہیں ہے۔ اس لیے ان کو لگام دے دو، ان کو لگام دے دو۔ کب تک ہم صبر کریں گے؟ اگر آپ ان کو لگام نہیں دیتے، آپ ان کو روک نہیں سکتے۔ انشاءاللہ سمجھانے کا طریقہ ہمیں آتا ہے۔ یہ ہمارے تبلیغ والے حضرات یہ وہ جاتے، اللہ کا بھلا کرے۔ اللہ بھائی، ایک آدمی نے ان کو مسجد سے باہر نکالا، لات مارا، اور پھر یہ کہ ہمارا ایک بلوچ تھا، بلوچ کو اللہ جزا خیر دے، وہ کہنے لگے مجھے چھوڑو۔ امیر صاحب کہتے کہ نہیں، اس نے وہاں سے پکڑ لیا، آپ تو سمجھ گئے نا، وہاں سے پکڑا، اس نے چیخ مارا، بھاگا۔ کہا امیر صاحب صرف 6 باتیں نہیں ہوتی، یہ 7ویں باتیں بلوچوں کی، اس لیے وہ چیخ مارنے لگے۔ اس لیے گزارش یہ، ہمارے پاس 7واں نمبر بھی ہے، ہمارے پاس 7واں نمبر بھی ہے، قسم خدا کے تم یاد رکھو گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔